ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ نہ ہماری زمین سے کوئی جا کے باہر دہشت گردی کرے اور نہ باہر سے آگے کوئی پاکستان میں دہشت گردی کرے. کسی قسم کی آپ تحقیقات کروانا چاہتے ہیں سینسیٹیو میں کہ کوئی پاکستانی اس میں ملوث تھا, ہم تیار ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ایکشنیبل انٹیلیجنس ہے کہ پاکستانی انوالوڈ ہے, وہ ہمیں دے. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ہم ایکشن لیں گے. اگر کوئی پاکستان کی زمین استعمال کر رہا ہے, ہمارے سے یہ دشمنی ہے, یہ ہمارے انٹرسٹ کے خلاف ہے. جب بھی ہندوستان سے ہم ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں, ہندوستان کی پری کنڈیشن ہوتی ہے کہ پہلے دہشت گردی کی بات کی جائے. ہم دہشت گردی کی بات کرنے کے لیے تیار ہیں. دہشت گردی ایک سارے خطے کا ایشو ہے اور ہم بالکل تیار ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس خطے میں دہشت گردی ختم ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں عاصمہ شرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے آج ایک بہت اہم اعلان کیا اور پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ایک بڑی شفٹ جو ہے وہ نظر آئی کہ پچھلے 10 سال سے ہندوستان پاکستان پہ جو الزامات لگا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ دہشت گردی کے اوپر ہی بات ہوگی, جامع مذاکرات ہوں گے, اس کے بعد اس کے بغیر جامع مذاکرات نہیں ہوں گے. وزیر اعظم نے آج بہت بڑے دل کا ریاست پاکستان نے بہت بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور یہ آفر ہندوستان کو دی کہ وہ آئیں اور اس معاملے کے اوپر بھی بات کریں, یعنی دہشت گردی کے لیے بات کرنے کے لیے پاکستان تیار ہے. یہ بھی کہا کہ اگر آپ حملہ کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو جواب دیں گے اور بھرپور جواب دیں گے, لیکن یہ حل نہیں ہے, جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, اس کے لیے بات چیت کرنا ہوگی. تھوڑی دیر پہلے ہندوستان کی جو وزارت خارجہ ہے اس کا ایک بڑا رد عمل آیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی حیرت نہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے پلوامہ میں ہماری سیکیورٹی فورسز پر حملے کو ایک دہشت گرد کارروائی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم نے اس گھناؤنے عمل کی مذمت کی اور نہ ہی متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کی. یہ ایک معروف حقیقت ہے کہ جیش محمد اور اس کے رہنما مسعود اظہر پاکستان میں موجود ہے. پاکستان کو کارروائی کرنے کے لیے کافی ثبوت ہونا چاہیے. پاکستانی وزیر اعظم نے ایک نئی سوچ کے ساتھ نیا پاکستان کا حوالہ دیا ہے. اس نیا پاکستان میں حکومتی وزراء اقوام متحدہ کی جانب سے دہشت گرد قرار دیے گئے حافظ سعید کے ساتھ ایک پلیٹ فارم شیئر کرتے نظر آتے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم نے بھارت کو بات چیت کی دعوت دی ہے اور دہشت گردی کے بارے میں مذاکرات پر اپنی آمادگی کا اظہار کیا ہے. بھارت نے بار بار یہ کہا ہے کہ بھارت دہشت گردی اور تشدد سے آزاد ماحول میں جامع دو طرفہ مذاکرات کے لیے تیار ہے. یعنی کہ یہ ایک مشروط تسلیم کر لیا انہوں نے پاکستان کی جو آفر تھی اس کو. بھارت کی جمہوریت دنیا کے لیے ماڈل ہے جسے پاکستان کبھی نہیں سمجھ سکے گا. ہم پاکستان کے سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بین الاقوامی برادری کو گمراہ کرنا بند کریں اور پلوامہ میں دہشت گرد حملے اور اپنی سرزمین سے کارروائیاں کرنے والے دیگر دہشت گردوں اور دہشت گرد گروہوں کے خلاف قابل اطمینان کارروائی کرے. یعنی ایک وش لسٹ بھی پکڑا دی گئی ہے پاکستان کے ہاتھ میں, جو جواب یا رد عمل ابھی تھوڑی دیر پہلے ہندوستان کی وزارت خارجہ نے دیا ہے. اسی کے اوپر ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب. ان سے ہی اس رد عمل کے بعد پاکستان کا رد عمل کیا ہے, پہلا رد عمل ان سے ہم جان لیتے کہ کیا ہے. السلام علیکم شاہ صاحب. جی سر, میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ ابھی جو آپ نے وزیر اعظم نے آفر کی اس کے بعد بھارت نے اس کو ایک طرح سے قبول کیا ہے لیکن اس کے ساتھ بہت ساری شرطیں بھی لگا دی ہیں. کیا آپ کوئی بیک ڈور رابطے بھی کر رہے ہیں کہ مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر ہندوستان کو لایا جائے, یا فی الحال ہمیں ان کے اسی جو رد عمل جو انہوں نے دیا ہے ابھی اس کے اوپر اکتفا کرنا چاہیے؟ ہمارا تو ان سے کوئی بیک ڈور چینل نہیں ہے اور جو ان کا اس وقت رویہ چل رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پرائم منسٹر صاحب نے بڑا ایک واضح بیان دیا ہے, وضاحت کی ہے کہ ہمیں ایسی حرکت سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا, ہمیں ہمارے ایجنڈے کے مطابق یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا. ہماری ساری توجہ ہے امن اور استحکام کی طرف, ہماری ساری توجہ ہے مغربی سرحد کی طرف تاکہ وہاں پیس اور ریکنسیلیشن کے ایفرٹ کو آگے بڑھائیں. جی ہم نے تو مذاکرات کی دعوت دی تھی, آپ تیار نہیں تھے. ہم نے کہا آپ الیکشن میں مصروف ہیں, الیکشن کے بعد آئیں گے تو تب بات ہو جائے گی. لیکن آپ نے اس کے باوجود کرتارپور میں ہم نے بات آگے بڑھائی.
ہم نے تو مثبت رویہ اختیار کیا ہے، لیکن ان کا رویہ اور جو جواب آیا ہے اس سے ہندوستان ہچکچا رہا ہے، اور ہندوستان ہچکچا اس لیے رہا ہے کہ ان پر انتخابات کا بھوت سوار ہے۔ ان کی حکومت کو نظر آ رہا ہے کہ پچھلی 5 جو اسٹیٹس کا الیکشن ہوا ہے اس میں ان کی کارکردگی پرفارمنس بہت مایوس کن رہی ہے بی جے پی کی۔ تو اب وہ اپنا ووٹ بینک گیلونائز کرنے کے لیے، اپنی سپورٹ بحال کرنے کے لیے پاکستان بیشنگ ان کا ایک ایجنڈا اور ضرورت بن گئی ہے، تو اس کے تحت وہ چل رہے ہیں۔ وہ کس طرح چاہیں گے کہ اس حالات میں الیکشن سر پہ منڈلا رہے ہیں وہ پاکستان سے بیٹھ کے بات شروع کر دیں؟ میرے خیال میں وہ کتراتے رہیں گے اور یہ ہچکچاتے رہیں گے۔ لیکن شاہ صاحب جو جس طرح کا ان کا سٹیٹمنٹ آیا اس میں نے کہا کہ پرائم منسٹر کو دہشت گرد جو حملہ ہے اس کی مذمت کرنی چاہیے تھی، انہوں نے کوئی مذمت نہیں کی، انہوں نے کوئی افسوس نہیں کیا، تو پاکستان جی۔ اور پھر مسعود اظہر کے بارے میں جی سر۔ آسما بی بی، میں ایک مرتبہ نہیں، میں ریکارڈ پہ ہوں، میں پاکستان کا وزیر خارجہ ہوں، ایک ذمہ دار پوزیشن پہ ہوں، پاکستان کی ترجمانی کرتا ہوں، میں ایک نہیں 6 مرتبہ ریکارڈڈ سٹیٹمنٹس پہ، ٹیلیوائز سٹیٹمنٹس پر مذمت بھی کر چکا ہوں، اور جو متاثرین ہیں ان سے تعزیت بھی کر چکا ہوں۔ نہ جانے ان کو سنائی کیوں نہیں دیتا۔ اچھا، جو سٹیٹمنٹ آیا سر اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان نے اب چونکہ کہہ دیا ہے کہ وہ دہشت گردی پہ بات کرنے کے لیے تیار ہے تو ہم بھی جامع مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ پاکستان بہت سارے لوگ اس کو سراہ رہے ہیں انکلوڈنگ مائی سیلف کہ بہت زیادہ پرائم منسٹر کی اچھی سپیچ تھی، لیکن کیا ہم نے کچھ زیادہ کنسیڈ نہیں کیا؟ کیا ہمیں تھوڑا سا کشمیریوں کے ساتھ حق خود ارادیت پہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی کہ ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں؟ کشمیریوں کے ساتھ آسما بی بی، کشمیریوں کے ساتھ جو یکجہتی کا ہم نے عملی مظاہرہ کیا ہے ماضی قریب میں کسی نے نہیں کیا۔ اس سال 5 فروری کو جس یکجہتی کا مظاہرہ پاکستان نے کیا ہے، جو ہاؤس آف کامنز میں ہم نے انٹرنیشنل کانفرنس میں میں خود کیا اور دیگر اپوزیشن کی جماعتیں، فورن ریلیشنز کمیٹی کے ممبران کو جس میں نون بھی تھی، پی پی کر گیا، اس سے زیادہ یکجہتی کا مظاہرہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ میر وائز عمر فاروق صاحب کے ساتھ، سید علی گیلانی صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ میری بات ہوئی ہے۔ یاسین ملک صاحب کی اہلیہ کو، مشال ملک کو ہم اپنے ٹیم کے ساتھ لے کے جا رہے تھے تاکہ وہ بھی اٹراسٹیز پہ وہاں بات کرتی۔ ہندوستان نے ان کو ویزا تک نہیں دیا، جی اپنا معاف کیجیے گا، برطانیہ ان کو ویزا تک نہیں دیا، ہم لے کے جا رہے تھے۔ اس سے زیادہ واضح حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے؟ تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ کمپریہنسو ڈائیلاگ کے لیے ہم تیار ہیں، تو پاکستان آگے بڑھ کے اور کیا لائے عمل کس طرح کا ہو سکتا ہے؟ ٹائم فریم کتنا ہو سکتا ہے؟ وینیو کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر آپ نے کوئی رسپانس دیا ہے؟ جی دیکھیے آسما بی بی، پاکستان معقولیت کی ہر بات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، معقول بات۔ ہم اپنے مفادات کا سودا نہیں کریں گے۔ ہم کشمیر کے عوام کے، دیہاتی عوام کے ساتھ جو ظلم اور بربریت برتی جا رہی ہے اس کو ہم صرف نظر نہیں کریں گے، لیکن ہم امن سے بات آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ ہم بالکل بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، ہم سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے، ڈی ایسکیلیشن کے لیے، اور جو ٹینشن ہے اس کو کم کرنے کے لیے جو کردار ادا کر سکتے ہیں ہم کریں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ خطے کا امن بگڑے، ہم نہیں چاہتے کہ معصوم لوگ متاثر ہوں، بالکل نہیں چاہتے۔ بالکل نہیں۔ بہت اچھا آپ کا سر اس کے اوپر سٹانس رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن چلتے چلتے یہ بھی بتا دیجئے کہ ایران کے ساتھ جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں اور وہاں پہ جو الزامات ان کے ہماری طرف آ رہے ہیں، اور ہندوستان یہ کوشش کر رہا ہے ایک رائے عامہ بنانے کی کہ ہندوستان اور ایران جو ہے وہ مل کے پاکستان کو جو ہے وہ سبق سکھائیں، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیا ہم نے ایران سے کوئی رابطہ کیا ہے؟ جی ہندوستان کی تو کوشش ہے کہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ پائے، لیکن انشاءاللہ کامیابی ان کو یہاں بھی نہیں ہوگی۔ میری ایران کے وزیر خارجہ سے خود بات ہوئی ہے، بڑی تفصیلی بات ہوئی ہے، اور ہم نے تبادلہ خیال کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم نے اس پہ پیش رفت بھی کر لی ہے۔ ہمارے لوگ وہاں پہنچ چکے ہیں، آپریشن لیول پہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ اگر ہندوستان سمجھتا ہے
کہ وہ ایران اور ہمارے اندر رکھنا اندازی پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس کو اس میں بھی ناکامی ہوگی، جس طرح وہ ہمیں ڈپلومیٹک آئسولیشن کے لیے ان کی کوشش میں ناکام رہا ہے، یہاں بھی ناکام رہے گا۔ سر لاسٹ کویسچن کہ اگر مسعود اظہر کے اوپر زیادہ وہ دباؤ ڈلتا ہے اور وہ انٹرنیشنل دباؤ بھی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری کیا ری ایکشن ہوگا اس پہ؟ دیکھیے، ہم نے کسی دباؤ کے نیچے نہیں آنا، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا مفاد کیا ہے، پاکستان کی پالیسی کیا ہے۔ پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ ہم نے اپنی سرزمین کو کسی کو استعمال کرنے کی، دہشت گردی کے لیے، وائلنس کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دینی، ٹھیک؟ یہ ہماری اسٹیٹڈ پالیسی ہے، اور ہم دوسروں سے بھی توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی اس پہ کار فرما ہو، چاہے افغانستان کے دوست ہیں، چاہے ہندوستان کے دوست ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہماری نیت ان کے لیے ایک خیر سگالی کی ہے، ہم توقع کریں گے وہ بھی ایسا سوچیں۔ اب اس پالیسی کے برعکس کوئی فرد یا ادارہ کوئی کاروائی کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں وہ پاکستان کے مفادات کا تحفظ نہیں کر رہا، وہ پاکستان کے مفادات کو داؤ پر لگا رہا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے پاکستان کا مفاد کیا ہے اور پاکستان کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی کاروائی کریں گے۔ جی بہت بہت شکریہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب، وزیر خارجہ ہم سے بات کر رہے تھے۔ بہت اہم باتیں اور بہت اہم رسپانس ان کا آیا ہے ہندوستان کے رسپانس کے بعد۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علی محمد خان صاحب جو کہ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ہیں، ہمارے ساتھ محترمہ پلوشہ بہرام صاحبہ جو کہ فورن کمیٹی، لائزن کمیٹی جو پیپلز پارٹی کی تھی اس کی ممبر بھی رہی اور اس وقت ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہے لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جناب محمد زبیر صاحب، سابق گورنر اور پاکستان مسلم لیگ نواز کا جانا مانا نام۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا بھی۔ پلوشہ سب سے پہلے آپ سے شروع کرتی ہوں، آپ نے دیکھا کہ جو سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، جواب شکوہ ہو رہا ہے اس وقت، وزیر اعظم کی تقریر کو آپ کیسے ریٹ کرتی ہیں؟ ہی واز بریلینٹ اینڈ بڑی بیلنسڈ اسپیچ تھی ان کی، نہیں؟ دیکھیے ایسا لگ رہا ہے وزیر اعظم کی اسپیچ سے بھی، اور اس سے پہلے شاید وزیر خارجہ نے وہ خط لکھا ہے یونائٹڈ نیشنز کو، تو ایسے لگتا ہے کہ میرے پاس ایسی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اگر ایک تجزیہ لگایا جائے، اندازہ لگایا جائے، تو وہ یہی ہے کہ شاید کوئی ایسی انفارمیشن ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کوئی مہم جوئی کرے گا، جو ان کے لہجے سے بھی لگ رہا ہے، وہ بار بار کھلم کھلا کہہ بھی رہے ہیں۔ کل بہار میں انہوں نے کہا ان کے پرائم منسٹر نے کہ ہم جو ہے میرے دل میں ایک بڑی آگ بدلے کی بھڑک رہی ہے اور ہم بدلہ لیں گے۔ لہٰذا اگر ان کی باتوں پر یقین کیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ شاید کوئی شرارت کریں جو کہ ان کی الیکشنز کو سوٹ کرتی ہے۔ اب وزیر اعظم صاحب نے جو کہا ہے وہ بھی ٹھیک کہا ہے، تھوڑا دیر سے کہا ہے، لیکن کوئی اور وزیر اعظم ہو، کوئی بھی ہو پاکستان میں، وزیر اعظم ہو یا نہ ہو، کسی جماعت کا بھی ہو یا نہ ہو، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ ریاست پاکستان کا رسپانس ہے اور کوئی بھی ہوگا اس سے یہی ایکسپیکٹ کیا جائے گا، وہ جواب دے گا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر انٹیسپیٹ ہم کر رہے ہیں، یہ تو زیادہ ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہوگا، لیکن ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس کا جواب ضرور جائے گا۔ اور پھر یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ جنگ شروع کرنا جو ہے وہ تو ایک فریق کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کہ لیکن وہ ختم کہاں ہوتی ہے، وہ اس کا ظاہر ہے کہ کسی کے ہاتھ نہیں آتا۔ ہاں، لیکن اس میں ایک میں اگر بات تھوڑی سی ایڈ کر دوں کہ اس وقت انڈیا نے ایک بڑی اچھی ٹیکٹیکل موو کی ہے، انہوں نے اپنی قوم کو چارج کیا ہے، جگہ جگہ شہر انہوں نے پاکستان کے خلاف مظاہرے نکلوائے ہیں، اور انہوں نے اپنے میڈیا کو استعمال کیا، اور ان کا میڈیا کتنا زبردست اپنے طور پہ کام کرے، اپنے طور پہ، ہمارا انٹرنیشنل میڈیا جیسے ہمارا ہے، ہم ویسا کام نہیں کر رہے۔ اس دن صبح جس دن یہ اٹیک ہوا، سے اگلے دن صبح ان کے جتنے منسٹرز باہر تھے واپس آئے، اور 9 بجے وہ سب وزیر اعظم کے گھر میں تھے۔ اس کے بعد انہوں نے وہ MFN وڈرا کیا اور جو کچھ کیا، اس کے بعد اگلے دن انہوں نے ایک APC بلائی اور انہوں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیا۔ اب یہاں یہ مسئلہ ہے کہ یہاں اس وقت اس لحاظ سے ہم منقسم ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز ایک جگہ ہیں، اور آج شہباز شریف صاحب نے الگ APC بلائی، لیکن کیا یہ اچھا ہوتا کہ یونائٹڈ نیشنز کو خط لکھنے سے پہلے حکومت خود یہ APC بلاتی، بلکہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو بھی بلاتی اور بیٹھ کے اس کے پیچھے تمام قوم کا ویٹ۔ بالکل زبیر صاحب، یہ ایک بڑی ایک المیہ ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت۔ ایک تو ہمارا ایک پولرائزڈ سوسائٹی ہے، ڈیوائیڈڈ ہے، پھر سعودی ولی عہد آئیں یا کچھ بھی ہو، ہماری جو اپوزیشن جو ہے وہ بھی آن بورڈ، ان کو نہیں لیا جا رہا، اس وقت نہیں لیا جا رہا۔ کتنا بھرپور جواب ہم ہندوستان کو دے سکتے ہیں مل کے؟
ایک تو میں ایگری نہیں کرتا جو انڈیا نے سٹیپس اٹھائے ہیں کہ وار مانگرنگ ہسٹیریا کریٹ کرنا. آئی وونٹ ایگری کہ جی پاکستان میں بھی ایسا ماحول کریٹ ہو جائے کہ جگہ جگہ جلوس نکل رہے ہیں. اور دیکھیں ہمارا اپنا مفاد ہے اکنامک ایشوز پر فوکس کرنا. وار مانگرنگ نہ ہمیں سرو کرتی ہے, وہ مودی صاحب کو ان کے الیکشن کے حوالے سے سرو کرتی ہو تو وہ ان کا اپنا کنسرن ہے. مجھے جو پرائم منسٹر کی سپیچ کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا تھا, میں ضرور ایک اس پر بیکاز علی سے بھی میں سمجھنا بھی چاہوں گا کہ وہ اپنی اپوزیشن کو تو جس طرح سے جھاڑتے ہیں, آج جب انڈیا جو اٹیک کی بات کر رہا ہے اس کے لیے جتنے میجرڈ طریقے سے, جو صحیح طریقہ ہے, میں اس پر بالکل مجھے ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے, لیکن کیا یہ اچھا ہو کہ وہ اپنی اپوزیشن کے بارے میں بھی جب بات کریں تو اسی قسم کا دھیما لہجہ رکھیں, بجائے کہ ہمارے لیے تو وہ اس طرح سے توپیں چلتی ہیں اور باہر کنٹریز میں جا کے ہمارے لیے توپیں چلتی ہیں. تو یہ ایک بڑا خوشگوار جو چینج ہے پرائم منسٹر میں کہ واقعی آج لگا تھا کہ وہ کنٹینر سے اتر کے آ گئے ہیں. اب یا تو وہ کراؤن پرنس کے وزٹ کا اثر ہے یا یہ ویسے یہ انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو سن رہی ہے. سر میں یہ پوچھ ہی لوں, چیز کا لحاظ رکھے ہوئے. سر میں یہ پوچھ ہی لوں خان صاحب, یہ کیوں یہ ایک آ رہا ہے لوگوں کا کہ ایک تو کشمیر پہ بھی بات کرنی چاہیے تھی جو کہ پرائم منسٹر نے اپنے خطاب میں نہیں کی, اور دوسرا ان کو تھوڑا سا اپنا لہجہ سخت رکھنا چاہیے تھا, محبت زیادہ ہو گئی مطلب آپ نے کسی بات پہ خوش نہیں ہونا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں سمجھتا ہوں میں ہمیشہ خان صاحب کو وزیر اعظم کی جگہ چیئرمین کہتا ہوں. مجھے چیئرمین کے لفظ میں زیادہ اپنائیت اور محبت محسوس ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے چیئرمین صاحب نے, ملک کے وزیر اعظم نے آج ہر پاکستانی کی دل کی ترجمانی کی ہے. پاکستان ایک محبت پہ, ایک پیار پہ, ایک انصاف پہ, ایک امن پہ بنا ہوا ملک ہے. سب سے زیادہ محمد علی جناح قائد اعظم, ان سے زیادہ لا ابائڈنگ سٹیزن تو مجھے نہیں لگتا پچھلے کوئی 1200 سال میں کوئی پیدا ہوا, صرف مسلمانوں میں نہیں دنیا میں. یعنی کہ وہ آدمی اتنا قانون پہ یہ جو آج خان صاحب نے بات کی ہے, بالکل انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان ایک پیس لونگ کنٹری ہے, ہم 22 کروڑ ہیں, ہم امن سے جینا چاہتے ہیں, ہمیں جینے دو. نہیں جینے دو گے تو پھر یہ دنیا پھر مسلمان کے لیے تو پھر قید خانہ ہے. آپ کے لیے جنت ہوگی جو وار مانگرنگ جو ہندوتوا تھیولوجی کے ہیں. باقی ہندو بھی ہمارے بھائی ہیں جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں, ہمارے ایکول پاکستانی ہیں, لیکن ان کو میسج دیا ہے جو مسلمانوں کا خون کرتے ہیں, جو کشمیر میں ظلم. اور خان صاحب نے اسٹیٹسمین بات کی ہے, ہم ہیں نا اپنا زبیر بھائی, ہم ہیں نا, ہم کس لیے ہیں. یہ جس ہاتھ میں قلم ہے ایک اشارے میں اس ہاتھ میں پاکستان کی وا فیکٹری کی ہماری G3 ہوگی اس کندھے پہ, اور نشانے پہ نریندرا مودی ہوگا. میں ادھر سے کہہ رہا ہوں, and I mean it, and everybody knows کہ جب ہم بات کرتے ہیں پاکستانی we mean it. اور نریندرا مودی کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سری نگر پہ تو پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرائے گا ہی, لہرا رہا ہے already by the way. اپنے لال قلعے کی خیر مناؤ, اپنے لال قلعے کی. اور ہم سب کو پتہ ہے, اور ہندوستان میں جو سینئر ایلیمنٹ ہے ان کو بھی پتا ہے کہ مودی یہ ڈرامے بازی کیوں کر رہا ہے. مودی سیاسی طور پہ فیل ہو چکا ہے, مودی کچھ نہیں کر سکا. مودی صاحب الیکشن جیتنے کے لیے آپ کو تھوڑا پرفارم کرنا پڑتا ہے, وار مانگرنگ سے نہیں ہوگا. اور اگر آپ نے آنا ہے تو پھر ایک ہی میری طرف سے سن لو کہ آج تجھ کو سکھاؤں میں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و ثنا اول طاؤس اور رباب آخر. آ جاؤ مودی صاحب, پھر ہو جائے دو میں نے بالکل آ جاؤ. پھر خان صاحب کو بالکل صحیح موضوع پہ بلایا ہے, اور میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی. بریک کے بعد, یہ پاکستانیوں کا بہرحال جذبات ہے, لیکن ہم ایک سمجھدار قوم ہیں, ہم جذبات سے زیادہ عملی اقدامات جو ہیں اس پہ ہمیں ضرور فوکس کرنا ہے. اس وقت ہمارے جو چیلنجز ہیں اس کے اوپر اور پوری قوم کو متحد کر کے ایک جگہ پہ آنا یہ بہت ضروری ہے. بہت آوازیں ہیں. کیا پاکستان کی پارلیمنٹ کل سیشن میں ہوگی, کیا خان صاحب وہاں پہ قرارداد لانے میں کامیاب ہوں گے جس پہ سب مل کے بھارت کو جواب دے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. زبیر صاحب, بات یہ ہے کہ جو جذبات ہیں وہ تو خان صاحب نے بتائے, قوم کے بھی ہیں,
عملی طور پہ کیا کرنا ہے؟ کیونکہ پاکستان کی اس وقت جو سچویشن ہے معاشی اعتبار سے، اندرونی اعتبار سے جو ہمیں چیلنجز ہیں، پہلے تو سب کو اکٹھا کرنا ہے. کیا میسج ہم دیں، کس طرح دیں کہ ہندوستان کو جواب ملے ایک سالڈ قسم کا؟ دیکھیں یہ ایک بہت ہی مشکل چیز ہے، بیکاز ہم سب ایک چیز پر ایگری کرتے ہیں کہ ہندوستان کا رویہ جو ہے بہت ہی نیگیٹو رہا ہے. جب ہمارے دور میں بھی اور ہمیشہ سے پاکستان کا موقف یہ رہا ہے کہ دیر ہیز ٹو بی دا پروسیس آف ڈائلاگ، اور وہ پروسیس آف ڈائلاگ ہے وہ کنٹینیو رہنا چاہیے. ہکپس آتے ہیں، ایشوز آتے ہیں دو نیبرنگ کنٹریز کے درمیان. پاکستان اور انڈیا شاید کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، بٹ ایٹ لیسٹ ورکنگ ریلیشن شپ تو قائم ہونی چاہیے. سو آئی تھنک پاکستان کو جو ایشو ریز کرنا چاہیے وہ یہ ریز کرنا چاہیے کہ ایک پروسیس آف ڈائلاگ ہو جس میں تمام ایشوز، جس طرح سے ابھی ایشو ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، انڈیا کہتا ہے کہ جی پاکستان اس میں انوالو ہے، پاکستان کہتا ہے کہ نہیں ہے، اور پاکستان کا موقف بالکل درست لگتا ہے کیونکہ کامن سینس ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پاکستان کی طرف سے کسی قسم کی بھی ہیلپ ہوئی ہوگی. اتنے ملٹرائزڈ زون میں جا کے ایک لڑکا اتنا بڑا ایکشن لے لے اور پورے 7 لاکھ فوج کو پتہ نہ چلے، اور پھر انٹیلیجنس کہاں ہے ان کی، جو ملٹری انٹیلیجنس ہوتی ہے جو ہر موومنٹ کو دیکھ رہی ہوتی ہے. سو آئی تھنک دا اونلی وے فارورڈ از، میں ایک صرف کمنٹ کرنا چاہوں گا، علی نے چونکہ ذکر کیا تھا لا ابائڈنگ سٹیزن کا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کا بڑا اچھا ریفرنس دیا تھا. تو میں ان کو ضرور کہوں گا کہ ان کی تقریریں اور ان کے ایکشنز، سٹیٹمنٹس کو اپنے چیئرمین کے ساتھ ضرور کمپیئر کریں، خاص طور پر جب وہ بل جلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف پاکستان کو پیسے نہ دے، قائد اعظم کا ایک بتاؤں گا، کہہ رہے تھے کہ پی ٹی وی پر اٹیک کریں. خان صاحب نے تو خود شیئر بھی وہ کیا. لا ابائڈنگ سٹیزن کا ضرور میرا خیال ہے ان کو خود سیکھنے کی بات ہے، بجائے کہ وہ ریفرنسز صرف دیا کریں. جی یہ عمران خان صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہے، آپ نے خود بڑا اچھا ریفرنس دیا تھا، تو آئی تھنک وی شوڈ آل لرن فرام ہم. سن لیجئے نا، اب سن لیجئے، آپ نے قائد اعظم کی تقاریر کا حوالہ دیا، بہت سی تقاریر ہیں، لیکن خان صاحب نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ابھی 15-16 دسمبر کو ایک قائد اعظم کا جو آخری دنوں کا ان کے کچھ الفاظ شیئر کیے، جو ڈاکٹر ریاض جو ان کے ذاتی معالج تھے، انہوں نے وہ الفاظ اپنی ڈائری میں لکھے جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس پہ سپیچ کی، وہ خان صاحب نے شیئر کی، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان میں ایک ایسا نظام لانے کی بات کی جو خلفائے راشدین کے نظام کا عکس ہو. پاکستان میں ایک اسلامک نظام کی بات قائد اعظم نے کی تھی، ہم ہیں اسلام وہ میں، عمران خان صاحب نے شیئر کیا ہے. وہ خان صاحب کو قائد اعظم کے تمام ان کے ریفرنسز کا انشاءاللہ وہ پتہ کہہ رہے ہے، تھے کہ بل جلانے ریفرنس کی، میں ضرور آپ کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا، سول نافرمانی والی جو بات آپ کر رہے میں تھے، ضرور یہاں یہ ضرور کہنا چاہوں گا on behalf of all Pakistanis، سب سے مشکل حالات بھی تھے، on behalf of all Pakistanis کی جب دیکھیں یہ سب سے ہندوستان مشکل میں حالات بھی تھے انگریزوں کے خلاف، تو انہوں نے قانون نہیں توڑا تھا، اور یہ ان کی سنگولر اچیومنٹ تھی کہ قانون توڑے بغیر انہوں نے پاکستان حاصل کیا. سو اگر آپ کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے تو پولیس موبائل رکوا کے وہاں اس میں سے لوگوں کو نکال دیا تھا. زبیر صاحب ایسا ہے نا کہ بعض دن ایسے ہوتے ہیں تو وہ آپ پلیز ایگزامپلز کی بات نہ دیں، اور ایگزامپل دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف جب آپ اچھی اچھی بعض دن ایسے ہوتے ہیں جب انسان کو سیاست نہیں کرنی ہوتی، اس دن نیشنل ایشو پہ کھٹے ہو کے بات کرنی ہوتی ہے. آج پاکستان سے ہندوستان کو جس طرح عمران خان صاحب نے وزیر اعظم بات کی ہے، پوری قوم کو ون نیشن کے طور پہ ان کو جواب دینا چاہیے. جواب کیا ہے؟ دیکھیں ہم یہ کہنا چاہیں گے ہندوستان کو کہ پاکستانی جو ہے کہ پاکستانی کیا ہمارا دماغ خراب ہے کہ اتنا بڑا ہمارا ایونٹ ہونے جا رہا ہے، اتنا بڑا وہ ایک شخصیت آ رہی ہے، کراؤن پرنس تشریف لا رہے ہیں، اتنے اربوں خربوں دماغ خراب ہے کہ اپنا دورہ خود ہم تباہ کریں، اس کے اسی دن جو ہے ادھر اس سے ایک دن پہلے اپنا حملہ کرا دیں. نمبر 1 نمبر 2 اور یار کوئی ثبوت تو مودی صاحب لائیں. آپ بات کر دیں آپ نے حملہ کر دیا، ممبئی اٹیک آپ پہ، وہ ادھر سے خود آپ نے آرکسٹریٹ کیے، آپ کا جو پٹھان کوٹ کا واقعہ تھا وہ ادھر سے آپ کا، تو کوئی ثبوت تو دے خدا کے بندوں. علی بھائی بات یہ کہ جو گورنمنٹس ہوتی ہیں نا، آپ حکومت وقت ہے اس وقت، آپ کو ساری اپوزیشن کو اکٹھا کرنا چاہیے، ان کو ایک پیج پہ لانا چاہیے اور ایک پازیٹیو رسپانس دینا چاہیے. کل انشاءاللہ پارلیمان کا قومی اسمبلی کا اجلاس ہے، خان صاحب خود جو ہے ہماری میٹنگ بھی چیئر کرنے آ رہے ہیں. آئی ہوپ انشاءاللہ وہ پارلیمان میں بھی آئیں گے. کل پارلیمان سے اپوزیشن حکومت نہیں،
कल पाकिस्तान की पार्लियामेंट से 22 करोड़ अवाम का तर्जुमान बिल्कुल, पार्लियामान ये एक चीज मजबूत होनी जवाब चाहिए, देगा। बिल्कुल, बिल्कुल और होनी मैं चाहिए। यहां से एक और भी बात नरेंद्र मोदी को कहना चाहता हूं कि हमारे पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी पैगंबर नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि मुझे हिंद से ठंडी हवा के झोंके आते हैं। हिंदुस्तान, उस वक्त हिंदुस्तान की बात है जो पाकिस्तान 27 रमजान को बना है। बिल्कुल। गज़वा हिंद की जो बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से साबित होती है, जी। तो मोदी साहब को मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो तो होगा ही होगा। आप शायद उसको जल्दी करवाना अच्छा, चाहते हैं। ये है, हमें भी लेकिन- जल्दी लेकिन- है। लेकिन मैं- हम अटैक नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान पे अटैक हुआ, मोदी अच्छा, खान साहब साहब। छठी का परवेश- दूर याद दिला देंगे आपको। परवेश- आपको बहरा हिंद भी पनाह नहीं देगा अच्छा। मोदी साहब, बहरा हिंद भी पनाह नहीं देगा। ये पलविशा, ये जो खान साहब बात कर रहे हैं, कल पार्लियामेंट जवाब देगी, लेकिन क्या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए? क्या देखिए, सबको मैं इकट्ठे आपको- बैठना नहीं चाहिए इस मौजू के ऊपर? देखिए, मैं और आपको प्राइम मिनिस्टर को नहीं थोड़ा बुलाना सा चाहिए? पीछे ले जाती हूँ, काफ़ी पीछे। जब जेनेवा अकॉर्ड्स हो रहे थे तब शायद जुनेजो साहब वज़ीर आज़म थे। उस वक़्त उन्होंने तब के जो मिलिट्री डिक्टेटर थे जनरल ज़ियाउल हक, उनको नहीं, और कितनी उस वक़्त मामलात जो थे वो ख़राब थे, उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को बुलाया और शामिल कराया, ठीक है, उस मीटिंग में। लिहाजा ये अब हुकूमत वक्त का काम है कि वो एक, देखिए, ये पीटीआई की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान की जंग होगी अगर हुई। और इसमें सिर्फ को इमरान खान साहब नहीं होंगे, इसमें रियासत पाकिस्तान अंडर अटैक होगी, जहाँ ये भी हैं, हम मैं सब भी हैं, हूँ, हमारा हम सब हैं। हमारे बच्चों का हमारी मुस्तकबिल और इनकी जमातें उसी वक्त रहेंगी जब ये मुल्क होगा, और हमारे और इनके दरमियान झगड़ा और सुलह भी तभी होगी जब मुल्क होगा, और वजीर आज़म भी तभी बनेंगे। लिहाजा अब बात यह है कि दौरा हो या ना हो, कि हम ये जो हमारी एक हम अपनी पेश करें तावील कि दौरा ना होता हम पागल नहीं है, दौरा था। दौरा हो या ना हो, हमारी पोजीशन है कि इन टाइम्स ऑफ वॉर या पीस हम अपनी सरजमीन को जो है किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं। बिल्कुल, और कोई चाहे भी दौरा हो, ना भी मतलब होता, चाहे वो अनफॉर्चुनेटली अब ये सिर्फ ना भी यहाँ आ से रहे होते। हिंदुस्तान नहीं, अब ईरान से भी यही आवाजें आ रही हैं कि पाकिस्तान के ऊपर इंडिया इल्जाम के आ रहे हैं। हाँ, अब ये बड़ा खतरनाक एक और पहलू है कि ये एक टू फ्रंट सिचुएशन होने जा रही है। और आप जानते हैं कि चाबहार में इंडिया की क्या इन्वेस्टमेंट है और इंडिया के क्या और अमेरिका ने अलाउ किया हुआ है वहाँ पर और हिंदुस्तान अमेरिका को। ने ये भी कहा है, अमेरिका वो जो जॉन बोल्टन है शायद, उन्होंने ये कहा है, बोल्टन आई फॉरगेट द फर्स्ट नेम, उन्होंने ये कहा कि जी इंडिया हैज़ अ राइट टू रिटेलिएट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के सूरत में दे हैव, तो उन्होंने एक तरीके से इसको इंडोर्स किया। फिर आज जो सऊदी वजीर वली अहद यहाँ से उधर जा रहे थे, ये इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिया हैज़ प्रिवेल्ड अपॉन हिम कि वो वापस जाएं, यहाँ से मत सीधा जाएं, वापस जाए और रियाद से फिर वहां आए, और वो ऐसा ही हो रहा है। लिहाजा अब जो भी करना है, देखिए, एक अकेली पार्टी या एक अकेला शख्स जो है वो नहीं लड़ सकता है। अच्छा, बिल्कुल, ये जंग लड़नी है फौजियों ने और पीछे खड़ो ने कौम ने, सीधी और बात। क़यादत ने। बिल्कुल, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद हम जिंगोइज्म पे हमें यकीन नहीं रखना चाहिए, ना हम रखते हैं। हम एक समझदार कौम है क्योंकि हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, जिम्मेदार स्टेट हैं। क्या हमारी एक पॉलिसी, यूनिफाइड पॉलिसी बन सकती है और पार्लियामान में बन सकती है? ब्रेक के बाद हमदीद कहते हैं। और जैसे ब्रेक से पहले अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि पार्लियामेंट यक जुबान होकर हिंदुस्तान को जवाब देगी। जुबैर साहब, क्यों आप लोग भी नहीं कहते प्राइम मिनिस्टर को कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, एक यूनिफाइड पॉलिसी बननी चाहिए जिसके ऊपर पूरी कौम जो है वो इकट्ठी हो? आई थिंक इस वक्त जो पाकिस्तान मुश्किलात में घिरा हुआ है, 4 में से 3 नेबर्स के साथ हमारे शदीद इख्तलाफात, बल्कि बिल्कुल वॉर टाइप सिचुएशन है, तो ये कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है जिस पर हम पोलराइजेशन अफोर्ड कर सकते हैं। सो ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट कम टुगेदर। लेकिन मेरा उससे ज़्यादा कंसर्न जो है वो 2 चीज़ों पर है। एक तो ये है कि इस वक्त कश्मीर का मसला उजागर करने का बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है, जहाँ ये इशू भी आया है वो अपॉर्चुनिटी भी है। लेकिन समवन लाइक गंडापुर साहब अगर कश्मीर के वज़ीर बन के बैठे हुए हैं, जिनको ये भी नहीं पता कि गुलभूषण पाकिस्तान में या जा चुके हैं, तो इट्स अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। और दूसरा, कल जो जॉइंट स्टेटमेंट था सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान, ये पहला मौका है पाकिस्तान पे 70 साल की तारीख में कि जब दोनों ममालिक के दरमियान स्टेटमेंट हो और एक इशू हॉट हो और कश्मीर के इशू का जिक्र ना हो। हमेशा सऊदी अरेबिया ने सपोर्ट किया पाकिस्तान के। बाय द वे, ईरान हैज़ आल्सो कंसिस्टेंटली सपोर्टेड और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, चाहे वो वॉर्स हों
یا کشمیر کاز کے لیے ایک میرا خیال ہے سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کے سپورٹ کیا. انفیکٹ پیلسٹینین کاز کے لیے اگر کسی مسلم کنٹری نے سب سے زیادہ سپورٹ کیا ہے, بڑھ چڑھ کے بات کی ہے اور بولڈ سٹانس لیا ہے, تو وہ ایران ہے. سو میرا خیال ہے ایک تھوڑا سا پاکستان کو احتیاط جی زبیر صاحب بڑا اس کے اوپر تو ابھی پرائم منسٹر بھی جی اور جی وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کی بات ہوئی ہے, اور ظاہر ہے کہ پاکستان چاہ رہا ہے کہ بیلنس ایک رہے اور پاکستان کے معاملات بھی اس پہ ہیں. لیکن پلوشا, جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے اس کے اندر کیا پاکستان کو کرنا کیا چاہیے؟ خارجہ پالیسی کا پیراڈائم ہم نے شفٹ کیا, ہم کہہ رہے ہیں دہشت گردی پہ بھی ہندوستان کے ساتھ بات کریں گے. دہشت گردی پہ بات ہوگی تو بات کہاں تک جائے گی؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں سب سے پہلے جو نہیں ہونا چاہیے تھا, آتے ہی خان صاحب نے ایک خط جو لکھا ان کو مودی صاحب کو, اور اس وقت انہیں پتا تھا الیکشنز قریب ہیں, اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ٹیررزم پہ اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں, اور اس کے بعد کرتارپور کھلا. لیکن تب بھی وہاں سے یہ آوازیں آئیں کہ یہ جو لوگ آئے ہیں, جس میں وہ سدھو صاحب تھے اور شاید کوئی اور منسٹر تھی, یہ اپنی پرائیویٹ کیپیسٹی میں آئے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اسٹیٹ جو ہے وہ پرائیویٹ کیپیسٹی میں لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل نہیں کرتی. ہمیشہ اس قسم کے معاملات اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہوتے ہیں, بائی لیٹرل ہوتے ہیں. چلے وہ بھی آپ کی ہو گیا, وہ بھی ایک آپ نے اچھا موو اس وقت کیا. لیکن آج جو ہے معاملات یہ ہیں کہ نہ صرف کشمیر کا اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں نہیں ہے, لیکن وزیر اعظم صاحب بھی آج کشمیر کا, صرف کشمیر کا ذکر نہیں بلکہ پورے انڈیا میں اس وقت کشمیریوں کی جائیدادوں پر, اسٹوڈنٹس پر جو حملے ہو رہے ہیں, اور جو ان کے اپنا میڈیا, ہم نہیں, جو ان کا اپنا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, کشمیری دبکے بیٹھے ہیں, کبھی اسٹوڈنٹس ہاسٹلز میں اندر ہیں, ان کا بھی ذکر. کیا آج کشمیر کے اوپر پرائم منسٹر کو 2 جملے ضرور بول دینے چاہیے تاکہ ہندوستان کو جواب مل جاتا زیادہ بھرپور؟ ایک تو انہوں نے بہت اچھی اسپیچ کی, اس میں کوئی شبہ نہیں, لیکن بول دینا چاہیے. انڈیا میں کشمیری ٹارگٹ ہو رہے ہیں. دیکھیں تھوڑا سا میں اپنے دوستوں کو اور میڈیا کے دوستوں کو, اور جو پولیٹیشینز ہمارے بھائی ہیں, دوست ہیں, بہنیں, سب کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا, تھوڑا سا آج آدھے گھنٹے کے لیے ذرا ہندوستان کا میڈیا اٹھا کے دیکھیں, کیسے یک زبان ہو کے بات کریں, یہاں ہم یہ باتیں کریں. دیکھیں 2 بہت بڑی اچیومنٹس ملی ہیں. کل سعودی عرب بڑے عرصے بعد ایک بہت بڑا اسٹیٹ وزٹ اور سعودی عرب کا ہوا ہے پاکستان, بہت بڑی اچیومنٹ ہوئی ہے. کشمیر کی جہاں تک بات ہے, عمران خان صاحب نے کوئی 1001 بار تو میں نے ان کو سنا ہے کشمیر پہ بات کرتے ہوئے, نمبر 1, اور کشمیر پہ ہمیشہ پاکستانی وزراء اعظم سب